کہ اس کے سامنے سے چند طوائفیں گزری۔ بچے نے فوراً اپنے کرتے کا سامنے والا پلو اٹھایا اور اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ ہیلو گائز، پھر سے آ چکے ہیں ایک اور نئی ویڈیو لے کر۔ آج کی ویڈیو میں ہم ری ایکشن دینے والے ہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بایوگرافی۔ آج کے زمانے میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ چلیے اس ویڈیو میں ہم ان کی بایوگرافی جانیں گے اور فیملی کے بارے میں جانیں گے، علم کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اوریجنل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ بھارت کے شہر بریلی میں ایک 5-6 سال کی عمر کا بچہ ایک بڑا کرتا پہنے بازار سے گزر ویڈیو میں رہا تھا پورے بنے کہ اس رہیں کے سامنے جب بھی سے آپ جان چند پائیں گے۔ طوائفیں گزری۔ بچے نے فوراً اپنے کرتے کا سامنے والا پلو اٹھایا اور اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ بچے کی اس طرز عمل پر ایک طوائف ہنس کر بچے سے کہنے لگی، میاں آنکھوں کو تو چھپا لیا لیکن نیچے سطر کھول دیا۔ اس پر بچے نے برجستہ جواب دیا، جب نظر بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، جب دل بہکتا ہے تو ستر بہکتا ہے۔ یہ جواب سن کر طوائفیں سکتے کے عالم میں ہو گئی۔ پھر یہ بچہ بڑا ہو کر اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی بنے اور یہ واقعہ بعد میں ان کے ایک شاگرد مولانا ظفر الدین بہاری نے اپنی کتاب حیات اعلیٰ حضرت میں تحریر کی۔ علامہ احمد رضا بریلوی کے عظیم کاموں کی بدولت ان کے پیروکار ان کا نام بڑی عقیدت اور مختلف القابات سے پکارتے ہیں، جیسا کہ اوشا سنیال اپنی کتاب ڈیووشنل اسلام میں تحریر کرتی ہیں کہ علامہ صاحب کے شاگرد ظفر الدین بہاری نے انہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد ماتا حاضرہ و ملت طاہرہ مولانا مولوی حاجی قاری حافظ شاہ محمد احمد رضا خان صاحب قادری برکاتی بریلوی قدس سرہ القوی کے عظیم القابات سے مخاطب کیا ہے۔ احمد رضا نے مدرسے کی بجائے گھر میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے پہلے استاد مرزا غلام قادر بیگ صاحب تھے، جن سے تمام عمر استاد شاگرد کا رشتہ رہا اور آپ اکثر فتووں کے معاملات میں اپنے استاد مرزا غلام قادر بیگ سے رہنمائی لیتے رہے۔ سامعین اکرام، یہاں پہ اعلیٰ حضرت کے استاد مرزا غلام قادر بارے ایک وہمہ دور کرتے جائیں کہ ان کے مخالفین میں یہ مشہور ہے، جیسا کہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم احسان الہی ظہیر نے اپنی کتاب بریلوی ہسٹری اینڈ بلیفز میں لکھا بھی ہے کہ مرزا غلام قادر تو مرزا غلام احمد قادیانی، جنہوں نے احمدی مذہب کی بنیاد رکھی تھی، کے بھائی تھے۔ ڈاکٹر اوشا سنیال اپنی کتاب میں علامہ احسان الہی ظہیر کے اس دعوے کو رد کرتی ہیں اور حقیقت بتاتے ہوئے کہتی ہیں کہ مرزا غلام قادر بیگ تو ریاست اتر پردیش کے بریلی شہر کے رہنے والے تھے، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی ریاست پنجاب کے قصبہ قادیان کے تھے۔ غلام قادر صاحب کا احمدیوں سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اس کے علاوہ اوشا سنیال لکھتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اصل میں شیعہ تھے اور سنیت کا لبادہ اوڑھ کر سنیت کو نقصان پہنچایا ہے۔ اوشا سنیال اپنی تحقیق سے اس دعوے کو بھی رد کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا تعلق ایک سنی پٹھان قبیلے سے تھا۔ ان کے پیر شاہ آل رسول سنی تھے، جنہوں نے شیعت کا بھرپور مقابلہ کیا۔ تاہم وہ کہتی ہیں کہ 19ویں صدی کے ہندوستان میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی خاندان میں ایک عہد فرد شیعہ ہو جاتا تھا، مگر سارا خاندان ایسا نہ ہوتا تھا۔ اس طرح وہ کہتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے مرشد شاہ آل رسول کے کچھ رشتہ دار بھی شیعہ تھے۔ اس طرح اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے کے سسرالیوں کے رشتہ دار وہ بھی شیعہ تھے، مگر اعلیٰ حضرت ایک پکے سنی تھے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت اپنے فتووں میں شیعہ کو ان کے عقائد کی بنیاد پر رافضی اور بد مذہب قرار دیتے ہیں۔ علامہ احمد رضا بریلوی صاحب نے ہندوستان میں حنفی اسلام کو بریلوی جماعت کی اضافی پہچان بھی دی۔ ان کے رفقہ کار کے مطابق انہوں نے حنفی اسلام کو غلط عقائد اور رسم و رواج سے پاک کیا، جس کے بعد مسلمانوں کا ایک واضح اور بڑا گروپ بریلوی یا جسے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں سامنے آیا، جسے سواد اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ احمد رضا بریلوی صاحب کون تھے اور آج کی مسلم دنیا میں وہ اتنے مشہور کیوں ہوئے؟ آئیے آج اس پہ بات کرتے ہیں۔ علامہ احمد رضا بریلوی کے خاندان کا تعلق پٹھان قبیلے بڑھیج سے تھا، جو کہ افغانستان کے شہر قندھار سے 17ویں صدی عیسوی میں دہلی ہندوستان میں آئے اور مغلوں کے دربار میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گئے۔ بعد میں یہ خاندان بریلی شہر میں شفٹ ہو گیا۔ اوشا سنیال اپنی دوسری کتاب احمد رضا خان بریلوی ان دا پاتھ آف پروفٹ میں اعلیٰ حضرت کے آباء و اجداد کے متعلق بتاتی ہیں کہ احمد رضا کے پردادا حافظ کاظم علی خان ریاست اودھ کے نواب کے پاس اعلیٰ عہدے پہ تعینات تھے۔ بعد میں ریاست کے نواب نے انہیں 2 پراپرٹیز بریلی شہر میں دی اور حافظ کاظم علی واپس بریلی آ گئے، جہاں ان کا بیٹا رضا علی خان یعنی اعلیٰ حضرت کا دادا پلا بڑھا۔
رضا علی اپنے خاندان کے برعکس فوج کا پیشہ اختیار کرنے کے بجائے ایک صوفی اسکالر بن گیا۔ رضا علی نے ہندوستان کی اس وقت کی بڑی مسلم ریاست ٹونک کے ایک مدرسے سے دینی تعلیم حاصل کی، جہاں انہوں نے 23 سال کی عمر میں درس نظامی کا کورس مکمل کیا اور پھر واپس بریلی آ کر دینی اور صوفی اسکالر بن گئے۔ وہ صوفی سلسلہ قادریہ سے منسلک تھے۔ رضا علی خان کے بیٹے نقی علی خان نے اپنے والد سے دینی تعلیم حاصل کی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بہت سی جائیدادوں کی دیکھ بھال کرنے لگے جو کہ بریلی کے گرد و نواح اور بدایوں کے شہر تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اوشا سنیال اور باربرا میٹکاف کا کہنا ہے کہ انہیں ایسے کوئی ثبوت نہیں ملے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مولانا رضا علی خان اور ان کے بیٹے مولانا نقی علی خان نے انگریز کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا ہو۔ تاہم وہ کہتی ہیں کہ انہیں ایسے بھی کوئی ثبوت نہیں ملے کہ ان کے خاندان والوں نے انگریز حکومت میں کوئی سرکاری ملازمت اختیار کی ہو۔ 14 جون 1852 کو ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر بریلی کے محلہ جسولی کے دیندار گھر میں مولانا نقی علی خان کے ہاں علامہ احمد رضا خان بریلوی نے آنکھ کھولی۔ آپ کا پیدائشی نام محمد خان جبکہ تاریخی نام المختار رکھا گیا۔ بعد میں آپ نے اپنا نام احمد رضا کا انتخاب کیا۔ اوشا سنیال لکھتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے صرف 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید ختم کیا۔ 6 سال کی عمر میں انہوں نے عید میلاد النبی کے موقع پر مسجد میں عوام کے جمع غفیر سے خطاب کیا۔ دین کی اہم تعلیم درس نظامی آپ نے اپنے والد صاحب سے حاصل کی۔ صرف 14 سال کی عمر میں اصول الفقہ کے اہم کورسز معقولات اور منقولات پڑھ لیے تھے۔ اس قابل قدر اچیومنٹ کے بعد انہیں ان کے والد نے صرف 16 سال کی عمر میں فتویٰ لکھنے اور تدریس کی اہم ذمہ داریاں سونپیں۔ آپ نے اس عمر میں فتویٰ لکھنے شروع کیے اور اپنے آخری سفر سے پہلے تک ہزاروں فتوے قلم بند کر چکے تھے۔ آپ صوفی سلسلہ قادریہ کے پیر حضرت شاہ آل رسول مار ہروی کے ہاتھ بیعت ہوئے، تاہم آپ نے بعد میں خود بھی صوفیزم کے طریقے کو آگے بڑھاتے ہوئے قادریہ اور رضوی صوفی سلسلے کو جلا بخشی۔ رضوی سلسلہ آپ کے نام رضا کی نسبت سے ہے۔ علامہ احمد رضا اپنے گھر میں ہر وقت مطالعے میں مصروف رہتے۔ ان کی ارد گرد کتابیں ہی کتابیں ہوتی یا پھر چاند ایک شاگرد۔ دینی تعلیم پہ تو آپ کو ملکہ حاصل تھا ہی، اوشا سنیال نقل کرتی ہیں کہ انہیں سائنسی علوم پہ بھی گرفت تھی کہ آپ نے اس وقت کے بڑے بڑے سائنسدانوں جیسا کہ کوپرنکس، کیپلر، گلیلیو، آئنسٹائن، نیوٹن اور ان جیسے سینکڑوں سائنسدانوں کے وہ نظریات کہ سیارے اور زمین سورج کے گرد گھومتی ہے کو اپنے ٹھوس دلائل سے رد کر دیا۔ علامہ ظفر الدین بہاری کے مطابق اعلیٰ حضرت نے ایسا کر کے ان سائنسدانوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ پاکستان کے مشہور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے ایک کالم جو کہ انہوں نے پاکستان کے مشہور اخبار جنگ میں 5 دسمبر 2016 کو لکھا، جس میں انہوں نے اعلیٰ حضرت کے نظریہ گردش سورج کی حمایت کے ساتھ ساتھ کچھ اس طرح سے اعلیٰ حضرت کے سائنسی کارناموں کی تعریف کی ہے۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی نے لا تعداد سائنسی موضوعات پر مضامین و مقالے لکھی ہیں۔ آپ نے تخلیق انسانی، بائیو ٹیکنالوجی و جینیٹکس، الٹرا ساؤنڈ مشین کے اصول کی تشریح، پیزو الیکٹرک کی وضاحت، ٹیلی کمیونیکیشن کی وضاحت، فلوئڈ ڈائنامکس کی تشریح، ٹپولوجی، زمین، چاند و سورج کی گردش، میٹرولوجی، دھاتوں کی تعریف، کورال، زلزلوں کی وجوہات، مد و جزر کی وجوہات وغیرہ تفصیل سے بیان کی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی اس آرٹیکل کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ یہاں پہ ایک بات واضح رہے کہ جہاں آج کی جدید سائنس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، وہیں پاکستان کے مایا ناز ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی اعلیٰ حضرت کے سورج کی زمین کے گرد گردش کے نظریے کے قائل نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں مشہور ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور ریاضی دان ڈاکٹر ضیاء الدین کو ریاضی کے ایک مسئلے نے کھپایا ہوا تھا اور وہ اس مسئلے کے حل کے لیے جرمن استادوں کے پاس جانا چاہتے تھے۔ کسی نے آپ کا بتایا تو انہوں نے کہا ایک عام سا مولوی جو کبھی سکول و مدرسہ تک نہیں گیا وہ اس مشکل مسئلے کو کیسے حل کر سکتا ہے، جبکہ ہندوستان کے ریاضی دان اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے۔ دوستوں کے اصرار پر علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور ریاضی دان آپ کے پاس ریاضی کا مسئلہ لے کر آئے تو آپ نے اپنی خداداد صلاحیتوں کی بدولت مسئلے کو چٹکیوں میں حل کیا۔ ظفر الدین بہاری لکھتے ہیں کہ ریاضی کا یہ مسئلہ کسور اشاریہ متوالیہ میں نصارہ کی تیسری قوت سے زیادہ کا مسئلہ تھا، جسے ہم ڈیسیمل فریکشن بھی کہتے ہیں۔
سامعین کرام، جن دنوں آپ اپنے والد صاحب سے دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو آپ کے والد ہندوستان کی مختلف مذہبی گروپوں باشمول ہندوؤں شیعہ کے ساتھ ساتھ دہلی اور دیوبند شہر کے حنفی علماء کے کچھ نظریات کا رد کرنے میں بھی مصروف تھے۔ بریلی کا یہ خاندان اس وقت علم و فضل کے شعبے معقولات اور فقہ میں شہرت حاصل کر چکا تھا، جیسا کہ اس وقت خیر آباد اور بدایوں کے شہر کے علماء کر رہے تھے۔ اوشا سنیال لکھتی ہیں کہ 19ویں صدی کے درمیان تک خیر آباد، بدایوں اور بریلی کے علماء نے دہلی کے علماء اور ان کے پیروکاروں سے اور ان کے نظریات سے خود کو دور کر لیا تھا۔ جب آپ نے بریلی کی مسند سنبھالی تو اس وقت انگریز مکمل طور پر ہندوستان کو مسلمان حکمرانوں سے چھین کر اس پر حکومت کر رہا تھا۔ مسلمانوں کی مختلف تحریکیں اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کے لیے مختلف طریقوں سے مسلمانوں میں اسلام کو مختلف مقامی رسومات سے پاک کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تاکہ مسلمانوں کی اصلاح کر کے ان کی ہندوستان میں کھوئی ہوئی ساکھ کو دوبارہ بحال کیا جا سکے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے اصلاح کے نام پر اٹھنے والی جماعتوں کے مختلف عقائد پر اپنے والد کی طرح سخت اعتراض کیا کہ یہ نام نہاد اصلاحی تحریکیں تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ ان میں مشہور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے پوتے اور طریقہ محمدیہ تحریک کے روح رواں مولانا اسماعیل شہید کے مختلف نظریات کا رد تھا۔ مولانا اسماعیل شہید نے اپنی کتاب تقویت الایمان، جو کہ مسلمانوں کی اصلاح کی غرض سے 1820 میں لکھی گئی تھی، میں اپنے نظریات کا پرچار کیا، لیکن اس کتاب میں کچھ ایسے نظریات تھے جن پر شمال ہندوستان کے شہر خیر آباد اور بریلی کے حنفی سنی علماء، جن میں علامہ فضل حق خیر آبادی اور مولانا نقی علی خان سر فہرست تھے، کو اعتراض تھا۔ اوشا سنیال کے مطابق اعتراض کیے گئے چیدہ نکات یہ تھے: امکان کذب کا نظریہ، امکان نذیر کا مسئلہ، عید میلاد النبی اور قیام کا مسئلہ، اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات و خصوصیات سے متعلق مختلف نظریات۔ سامعین کرام، آپ ان نظریات بارے علماء کے بیچ اس وقت کی تفصیلی بحث ہماری اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت سے جب سوال کیا گیا کہ کیا قبر کے اوپر عمارت بنانا جائز ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ایسا کرنا صاحب قبر کی بے احترامی ہے اور فقہ حنفی میں ایسا جائز نہیں ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ متبرک ہستیوں کے اجسام قبر میں محفوظ رہتے ہیں، بلکہ فوت ہونے کے بعد ان کی روحیں زیادہ بافیض ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی ان کی قبر پر فاتحہ پڑھتا ہے تو ولی کی روح اسے پہچان لیتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فوت شدگان زندوں سے بہتر سن سکتے ہیں، وہ زندوں سے رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح زندہ فاتحہ کر کے ولی سے فیض حاصل کرتا ہے، جبکہ عام آدمی کے لیے فاتحہ کر کے اس کی بخشش کا سماں بناتا ہے۔ اس عمل کو ایصال ثواب کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے عرس کے حق میں فتویٰ دیا، لیکن وہاں پر قرآن خوانی، ذکر اذکار، نعت خوانی اور واعظ کے علاوہ ہونے والی غیر شرعی رسموں کی سخت خلاف تھے۔ وہ عورتوں کے مزارات اور عرس پر جانے کے بارے میں کہتے کہ ایسی خاتون کو اللہ اور صاحب مزار کی طرف سے اس وقت سے لعنت شروع ہو جاتی ہے جب وہ اس بات کا ارادہ کر لے۔ ان کے مطابق عورت صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کی زیارت کر سکتی ہے جب وہ حج پر ہو۔ انہوں نے قبروں اور مزارات پر ہونے والے شور و غوغا اور آلات موسیقی کے استعمالات کے خلاف فتوے صادر کیے اور بتایا کہ اس طرح کرنے سے مزار اور قبر کی بے احترامی ہوتی ہے۔ جب علامہ احمد رضا بریلوی کو اپنے والد نے 16 سال کی عمر میں فتویٰ نویسی کی اجازت دی تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے والد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کے اپنے مطابق انہوں نے ہندوستان کے علماء، خاص کر سنی حنفی علماء کے غلط عقائد کا رد شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اہل حدیث، شیعہ اور ہندوؤں کے عقائد کا بھی رد کیا۔ انہوں نے اپنے فتووں میں قادیانی تحریک کے مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوی مہداویت اور دعوی نبوت کو جھوٹا قرار دیا اور انہیں دائرہ اسلام سے بھی خارج قرار دیا۔ اوشا سنیال لکھتی ہیں کہ وہ اس موقع پر ہندوستان میں آئے عیسائی مشنریز کے خلاف، جن کو انگریزوں کی سرپرستی بھی تھی، انہوں نے ان کے خلاف کوئی فتویٰ، رد یا کوئی مناظرہ نہ کیا۔ حالانکہ اس وقت نہ صرف مسلمان علماء بلکہ ہندو بھی عیسائیوں سے مناظرے کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا وہ دور تھا جب ہندوستان میں انگریز سرکار کی وجہ سے پرنٹنگ پریس کا کام عروج پکڑ چکا تھا۔ اپنے کام اور نظریات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اعلیٰ حضرت نے بھی بریلی میں اپنے زیر نگرانی 2 پرنٹنگ پریس لگوائے، جہاں سے آپ کے فتوے، کتابیں، رسائل وغیرہ چھپتے اور پھر سرکولیٹ ہوتے۔ تاہم ان پرنٹنگ پریسز سے ایسے رسائل اور کتابیں بھی زور و شور سے چھپتی جو ان کے مطابق دوسرے مسلم گروپس
जैसा कि नदवत उलमा लखनऊ, दारुल उलूम देवबंद और दिल्ली के इस्माइल शहीद के नज़रियात निशाने पर होते। वाज़ेह है कि दारुल उलूम नदवत उलमा की एक ऐसी तंजीम थी जो इस मकसद के साथ तश्कील दी गई थी कि अकायद में बाज़ इख्तलाफात से कतई नज़र इस्लाम के तमाम फ़िरक़ों को इकट्ठा किया जाए। 1878 में 22 साल की उम्र में आला हजरत पहली दफ़ा हज पर रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने मक्का मुकरमा में 2 मुफ्तियान कराम से हदीस, फ़िक्का, असूलुल फ़िक्का और तफसीर में सन्नत और इजाज़त ली। ज़फ़रुद्दीन बिहारी लिखते हैं कि मकाम इब्राहीम के करीब बैठे एक आलिम ने अलामा साहब का हाथ पकड़कर कहा, उसने अहमद रज़ा की पेशानी पर अल्लाह का नूर देखा है, और इस वजह से उस आलिम ने अलामा साहब का नया नाम ज़ियाउद्दीन अहमद रखा। इसके बाद उन्होंने दूसरा हज 25 साल बाद यानी 1905 में किया। सन 1900 में बिहार शरीफ की खानकाह पे मुनक्कदा इजलास में, जिसमें हिंदुस्तान से सैकड़ों उलमा, मशाइख और पीरान कराम इकट्ठे थे, ने आपको मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुजद्दिद मा हाज़िरा यानी मौजूदा सदी का मुजद्दिद करार दिया, और इस मौके पर उन्हें बरेली, खैराबाद और बदायूं के उलमा के नज़रियात की जमात अहले सुन्नत व जमात का सदर बना दिया गया। आपने अपने शहर बरेली में दीनी तालीम की गर्ज से 1904 में मुदरसा मज़हरुल इस्लाम बनवाया। 1911 में आपने कुरान करीम का उर्दू ज़बान में तर्जमा कंजुल ईमान के नाम से किया। आपने अपनी 12 जिल्दों पर मुश्तमिल मारकातुल अरा किताब फतावा रिज़विया तहरीर किया। आला हज़रत ने अपने दौर में मुख्तलिफ ग्रुपों से इख्तलाफ करने और उन्हें काफिर करार देने की बुनियाद या वजह अपनी किताब हसामुल हरमैन में बयान की, जिसे ओशा सन्याल ने नकल किया है कि जो कोई भी ज़रूरियात दीन में किसी चीज़ का इनकार करता है और जो कोई भी उसके कुफर और उस कुफर की सज़ा के मिलने में शक रखता है, वो काफिर है। ये वो पैमाना था जिसकी बुनियाद पर उन्होंने आगे देवबंद के कुछ उलमा को दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया। 1896 में आला हजरत ने सर सैयद अहमद खान नदवतुल उलमा, शिया, देवबंद के उलमा और अहले हदीस के साथ साथ मुख्तलिफ अकायद पर सवाल व जवाब करते रहे। इस बारे उन्होंने पहले अपनी किताब फतावातुल हरमैन बरजफ नदवतुल मैन के नाम से शाया की, जिसमें उन्होंने इन सब जमातों को उनकी अकायद की बुनियाद पर बदमज़हब, गुमराह, काफिर और मुर्तद करार दिया। 1902 से 1906 तक उन्होंने बाकायदा तौर पर कुछ दूसरे अकायद के कायदीन को भी काफिर करार दिया। इनमें से पहले नंबर पर अहमदी या कादियानी जमात के सरबराह, जिन्होंने नबूवत का दावा किया हुआ था, को उनके इस झूठे दावे की बुनियाद पर काफिर करार दिया। आला हजरत ने पहली दफ़ा मिर्ज़ा गुलाम अहमद को दजाल शैतान करार दिया था, जबकि देवबंद के 4 उलमा को उन्होंने वहाबी करार देते हुए काफिर करार दिया। अहले सुन्नत के उलमा का कहना है कि इससे पहले आला हजरत ने इन अशखास को खतूत लिखे कि वो मुख्तलिफ अकायद पर अपना नुक्ता नज़र वाज़े करें और उन्हें दुरुस्त करें, मगर उन्होंने ऐसा ना किया तो आला हजरत ने फिर उन्हें काफिर करार दिया। फिर इस फतवे पे उलमा हरमैन से तस्दीकी फतवे भी लिए, जिससे हिंदुस्तान के देवबंद और बरेली शहर के उलमा के दरमियान फतवा जंग छिड़ गई। आखिरी दिनों में वो कदरे कमज़ोर हो गए, मगर बिस्तर पर भी बैठकर वो फतवे लिखने में मसरूफ़ रहे। अपने आखिरी सफ़र से पहले उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के एक बहुत बड़े ग्रुप अहले सुन्नत व जमात, जिसे सवाद आज़म भी कहा जाता है, को एक नई पहचान बरेलवी की दी, यानी वो अहले सुन्नत के लोग जो इस्लाम की अकायद में आला हजरत के नज़रियात की पैरवी करें, बरेलवी कहलाते हैं। आपने 28 अक्टूबर 1921 को दाई अजल को लबैक कहा और 65 साल की उम्र में अपने खाले की हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपसे गुजारिश है कि अगर आप आला हजरत के बारे में मज़ीद जानते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में हमारी रहनुमाई फरमाएं। उम्मीद करते हैं आपने पूरी वीडियो देखी होगी और इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी की फुल बायोग्राफी जान ली होगी। वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।